اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس طرح کی جو مبارک راتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن 25واں پارہ ہے، سورۃ الدخان ہے، اور پہلی جو 5 آیات مقدسہ ہیں ان آیات مقدسہ کے ضمن میں یہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور اس رات کے بارے میں بالخصوص جو کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ ہر امر حکیم کا فیصلہ فرماتا ہے۔ بولیے ذرا اس کا ہر امر حکیم کا۔ اب یہ امر حکیم سے مراد کیا ہے؟ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ایک خاص مقصد کے لیے کر رہا ہوں، پھر آگے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ امر حکیم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں کرتا ہے۔ اب اس امر حکیم سے مراد کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیلات اگر ہم نے سمجھنی ہو تو اس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کا قول مبارک اور حضور اسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ جو رات ہے شب برات لیلۃ المبارکہ کی رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر امر حکیم کا فیصلہ فرماتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا حضرت امر حکیم سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ فیصلہ فرماتا ہے کہ آنے والے سال میں کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، اور کس کو کیا خوشی دینی ہے، کس کو کس غم میں مبتلا کرنا ہے، کس پر کیا آزمائش ڈالنی ہے، اور کس سے کسی اپنے کو دور کرنا ہے، بچھڑ جانا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالنا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی اور فراغی عطا فرمانی ہے۔ اس سے مراد حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امر حکیم سے مراد یہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی تندید نورانی اپنی معروف کتاب بنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے، نصف شعبان المعظم کی رات آتی ہے، تو فرمایا کہ افسوس ہے غافل بندے تجھ پر۔ اب لفظوں پہ غور کریں، آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ افسوس ہے غافل بندے تجھ پر کہ تو زمین پر ہنسی مذاق اور کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ اس رات تیرا نام مردوں کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ تو اپنی کوٹھی بنگلے محلات کی فکر میں ہوتا ہے، جبکہ عرش پر فرشتے تیری قبر کی تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بدن کے لباس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے بدن پر کفن کا انتظام کروا رہا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کی خوشیوں ٹھاٹ باٹ میں مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے گھر کے اندر ماتم کا انتظام کروا رہا ہوتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس شعبان کے مہینے کے اندر آپ کا معمول پورے سال کے مہینوں سے بدل جاتا ہے، اور بالخصوص جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آقا یا رسول اللہ اس رات کے اندر آپ کے سارے معمولات زندگی یکسر بدل جاتے ہیں۔ تو قربان جائے نبیوں کے ایمان پر، قربان جائے ہادی رہبر و حق پر۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یکتب فی علی کل نفس میتہ، فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کا مقدر اور نصیب ترتیب دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کو موت آئے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأحب ان یأتینی اجلی وانا صائم، فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب یہ رات میری زندگی میں آئے اور ادھر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے میرا نصیب اور مقدر لکھوا رہا ہو، تو ادھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی رکوع میں ہوں، کبھی سجدے میں ہوں، کبھی حالت ذکر کے اندر بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اندازہ کیجئے یہ کون بات کر رہے ہیں؟ یہ امام الانبیاء بات کر رہے ہیں۔ ایک کو بتاتے ہیں کہ تو یہاں تک اور اس وقت تک زندہ رہے گا اور تیری اتنی زندگی ہے، تجھے شہادت ملے گی، تجھے طبعی موت آئے گی، تو اس لیے میں اللہ کا نبی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس رات کو میں اللہ کے حضور عبادت میں گزارا کروں۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کی تربیت کے لیے تھا، ہماری نصیحت کے لیے تھا کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزارو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ ہنسی مذاق کرنے والے، کھیل کود میں مصروف رہنے والے، تجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے اس رات تیرا نام زندہ لوگوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہو؟ اور ذرا بتائیے ایمان سے، پچھلا سال بھی شب برات کا ہم نے دیکھا
اور اس سال کی بھی شب برات کی رات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، لیکن ذرا نظر دوڑائیں اپنے دائیں بائیں محلے میں، رشتہ داروں میں، گاؤں میں، شہر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا پچھلی شب برات کی رات زندہ لوگوں کی فہرست سے نکال کر مردہ لوگوں میں نام لکھا گیا تھا۔ اب ادھر سے لے کر ادھر تک، یہاں سے لے کر وہاں تک ہم میں سے کسی کو خبر نہیں، سمجھتا ہے کہ آج ہم میں سے بھی کسی کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہے کسی کو خبر؟ کوئی خبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو راتیں ہوتی ہیں، اگر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور اللہ کے حضور اپنے آنسو بہا بہا کر اپنی تلافی مانگتے ہوئے اگر آج کی رات اگر انسان کی بسر ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کی سیاہ چادر کو سفیدی میں بدل کر اس کا نام اہل جہنم سے نکال کر اللہ اہل جنت میں داخل فرما دے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرمان مبارک، آپ فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلھا نصف من شعبان، فرمایا کہ جس بندے کو شعبان الوسط کی 15ویں رات نصیب ہو جائے، اس رات کا نام لیا آپ نے، یہ جو لیلۃ المبارکہ شب برات کی رات، فرمایا کہ جس کو یہ رات نصیب ہو جائے، فرمایا کہ فقوموا لیلھا، وہ اس رات کے اندر اللہ کے حضور قیام کرتا رہے، وصوموا نہارھا، اور جب اس کی صبح ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے کی حالت میں چلا جائے۔ فرمایا کہ جس نے رات قیام میں گزاری اور دن حالت روزہ میں گزارا، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا شمار اہل جنت میں کر دے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کے بارے میں امام طاؤس یمانی القول البدیع کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھ لیا کہ تمہاری زندگی میں شب برات جب آتی ہے تو تم اس کو کیسے بسر کرتے ہو؟ تو قربان نے آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ شب برات جب میری زندگی میں آتی ہے، اس کا ایک حصہ میں اللہ کے حضور رکوع قیام سجود کرتے ہوئے عبادت میں گزارتا ہوں اور دوسرا حصہ میں رو رو کر توبہ و استغفار کرنے میں گزارتا ہوں، اور جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو میں اپنے نانے کی ذات پر درود و سلام پڑھ کر اس حصے کو بسر کرتا ہوں۔ اب یہ وہ جنتی جوانوں کے سردار شہزادوں کا یہ معقول ہے۔ اب یہ مختصر سی باتیں میں نے کی ہیں اس رات کے حوالے سے، حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، حضور الگ الگ رات ان کے حجر مبارکہ میں آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے، تو ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ رات اللہ کے محبوب نبی کی میرے حجرہ مبارکہ میں آرام کی رات تھی۔ جب نصف شعبان کی 15ویں رات کی آدھی رات بیت گئی، میں نے دیکھا تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ تھے، میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی اور چلتے چلتے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ میں کہاں پہنچی؟ جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ کو کیسے پتا چلا کہ رات کے وقت اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں؟ تو حضور کو تلاش کرنے کے لیے جدھر کو خوشبوؤں کے حلے آتے ادھر کو وہ چلتے تو اگلے نبیوں کے تاجدار ان کو مل جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں اکنتی تخافی، جب میں وہاں گئی تو میرے قدموں کی آہٹ میرے محبوب نے محسوس کر لی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں، ہاتھ اللہ کے نبی نے اٹھائے ہوئے ہیں اور جنت البقیع میں مدفون لوگوں کے لیے پکار پکار کر اللہ کے نبی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے جنت البقیع جو ہے وہ بخشے ہوئے لوگوں کی جگہ ہے، محبوب تو جہاں پھر بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں قریب گئی، اللہ کے محبوب نبی نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور بغیر دیکھے کہہ دیا اکنتی تخافی ان یحیف اللہ علیک ورسولک، عائشہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کرنے لگے ہیں، تیری حق تلفی کرنے لگے ہیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، بلکہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نہ جانے کہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتی ہیں کہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ۔ اس وقت قبیلہ بنی کلب تھا، عرب کا قبیلہ تھا بنی کلب، اور ان کی بکریاں پورے عرب کی سرزمین سے سب سے زیادہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس قبیلے کی بکریوں کا نام لے کر کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ اپنے گناہگار بندوں کی بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بالوں سے بھی زیادہ برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بغیر حساب کے بخشش فرماتا۔ یعنی عرب کا قبیلہ تھا بنی کلب،
اس وقت اس زمانہ میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں۔ اب دیکھیں آج کتنا زیادہ سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی ہے، جتنی بھی بڑھ جائے کسی جانور کے دھڑ پر کتنے بال ہیں یہ آج کی سائنس ٹیکنالوجی پہنچ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے نبی کے علم کی کیا بات کہنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی ساری بکریوں پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ آج اس ایک رات اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بغیر حساب کے بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نے طویل حدیث ہے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا کو مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی گناہگار مجھ سے بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا کہ اس کو شفا دے دی جائے، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ اس کو اولاد کی نعمت عطا کر دی جائے، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا مجھ سے خوشحالی اور فراخی مانگنے والا، ہے کوئی کسی اور امتحان میں مبتلا کہ میں اس کو آزمائش کے نماز سے نکال دوں۔ اس لیے فرمایا کہ اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس رات کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور عبادت میں، زہد میں، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں اور شب بیداری میں بسر ہونا چاہیے۔ ایک تو قرآن مجید کی سورۃ دخان میں جو آیا ہے لیلۃ المبارکہ اور اس کا معنی ہے برکت والی رات، اور دوسرا اس کا نام ہے لیلۃ الرحمہ اللہ کی رحمت بانٹنے والی رات، اور تیسرا جو اس رات کا نام علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ ہے لیلۃ البراءہ یعنی جہنم سے آزادی دینے والی رات۔ لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراءہ اور لیلۃ المبارکہ یہ تینوں نام ہیں جو عربی کے اندر اس رات کے آتے ہیں۔ اور شب برات کا جو لفظ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں شب، یہ فارسی زبان میں رات کو کہتے ہیں، اور براءہ یا براءت یہ فارسی زبان میں چھٹکارا پانے کو کہتے ہیں۔ تو شب برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے چھٹکارا پانے والی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، جیسے سفید چادر ہو نا، سفید چادر پر آپ سیاہی پھینک دیں، کسی کلر والی چادر پہ سیاہی نظر نہیں آتی لیکن سفید چادر پر دور سے نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے نا وہ سفید چادر کی طرح ہوتا ہے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اسی طرح ایک دھبا لگ جاتا ہے جیسے سفید چادر پر سیاہی کا دھبا لگتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر ندامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اللہ کے حضور بخشش مانگتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سیاہی کے داغ کو مٹا دیتا ہے اور مومن کے دل کو پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوبصورت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اس وقت تک توبہ نہیں کرتا کہ اسے اور گناہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس داغ کو آگے بڑھا دیتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پوری جو چادر سفید ہوتی ہے اس کو ساری چادر کو وہ سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بندہ مومن کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کے نبی نے اس کی نشانی بتائی۔ اب یہ نشانی میرے سماعت ہم میں سے ہر بندہ غور سے سنے، اس کو ذہن میں بٹھائے، ذہن میں بٹھا کر پھر اپنے آپ کا مطالعہ کرے۔ ہم دوسروں کا مطالعہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمیں اپنا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے کے لیے 24 آور سروس کنٹینیو ہوتی ہے، لیکن اپنی اسٹڈی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھے دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، تجھے اپنی آنکھ کا چھتیر نظر کیوں نہیں آتا؟ یعنی دوسرے کے اندر چھوٹا سا بھی عیب ہو تو نظر آ جائے اور تو سر سے لے کر پاؤں تک عیبوں سے بھرا ہوا ہے، تجھے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ برے نو میں لبن ٹریا، برے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، جدوں میں اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو پڑھنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی۔ غالب نے کہا تھا نا کہ زندگی بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، زندگی بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، گرد چہرے پر تھی مگر آئینہ صاف کرتا رہا۔